السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول مکینیکل قسط نمبر 1 از کلم حبیبی فیصل۔ نہ جانے رات کا کون سا پھیر تھا، چاروں طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ گرل پر ہاتھ رکھے بالکنی میں کھڑی تھی، نگاہیں چاند پر مرکوز کیے وہ سوچ میں گم تھی۔ چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ چمک رہا تھا، گویا حالہ نور ہو۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے روح کو تازگی بخش رہے تھے۔ ایک عجیب سی بے چینی اسے گھیرے ہوئی تھی، اسی لیے اسی کے در پر مانگنے جا رہی تھی، اپنی بخشش طلب کرنے جا رہی تھی۔ اور جانماز پر بیٹھ گئی، ہاتھ بھی اختیار دعا کے لیے اٹھ گئے۔ اے میرے اللہ، اے میرے مالک، تو رحیم و کریم ہے، تو دلوں کا حال جانتا ہے۔ آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر آنچل میں جذب ہو گئے، اس کی پلکیں آنسو سے بھیگی ہوئی تھی۔ میرے حال پر رحم کر دے، مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری خطاؤں کو درگزر فرما۔ بس میں نے اگر کوئی چھوٹی سی بھی نیکی کی ہو تو اس کے بدلے اسے واپس لے آ۔ وہ جان کہیں بھی ہو اس کی حفاظت کر۔ اب اس کی ہچکیاں بن گئی تھی، پر آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں رہے تھے۔ ہاتھ اٹھے تھے، لب کپ کپا رہے تھے، دل وہ زور سے دھڑک رہا تھا۔ رات کی اس پرسکون ماحول میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ یا اللہ، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، میرے دل کو سکون عطا کر۔ میں بہت بے چین ہوں، میرا دل بے چین ہے، میرے دل کو سکون دے۔ میں اس سے معافی بھی نہیں مانگ سکی، میں ناراض تھی۔ اس سے کیا ہوا اگر اس نے مجھے دکھ پہنچا؟ میں تو اسے معاف کر سکتی تھی، نہ وہ تو نہ سمجھتی، پر میں تو اسے لٹا دے۔ وہ میرے لیے کیا ہے صرف تو جانتا ہے۔ الفاظ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے، بے اختیار اس کا سر سجدے میں جھک گیا۔ نہ جانے وہ اس حالت میں کتنی دیر ہی رہی۔ پھر وہ اٹھی، اپنا چہرہ صاف کیا، جانماز طے کی اور چہرے دھونے کی نیت سے باتھ روم میں گھس گئی۔ اب اس کے دل کو سکون تھا، ایک امید سی تھی کہ وہ حفاظت میں ہے۔ وہ دبے پاؤں راہداری سے گزر رہی تھی۔ اس نے ایک کمرے کے دروازے کو آہستہ سے دھکا دیا۔ سچ شکر کہ دروازہ لاک نہیں تھا۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا، ہر طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ بنا چھاپ پیدا کیے کمرے میں داخل ہوئی اور بیڈ کے کنارے سے ٹیک لگا کر اکڑ بیٹھ گئی اور بیڈ پر سوئے وجود کو آہستہ سے ہلایا۔ عبدالہادی، جلدی اٹھو نا! سرگوشی میں اسے بار بار پکار رہی تھی، پر بیڈ پر سوئے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ اس بار تھوڑا زور سے ہلایا۔ اب اٹھ بھی جاؤ عبدالہادی! اب کی بار عبدالہادی نے حرکت کی اور اسے ڈانٹا۔ کیا ہے جنگلی بلی، سونے دے مجھے! اور تکیہ کانوں پر رکھ لیا، پر شال نے کھینچ لیا۔ چھپ کر اٹھ جاؤ، مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ وہ آرام سے بیڈ پر الٹی پلٹی مار کر بیٹھ گئی۔ وہ یقین ہو گیا تھا کہ وہ اب نہیں سوئے گا، پر آواز اب بھی دھیمی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ شال نہیں جاتا میں تمہارے ساتھ؟ تم بھی جا کر سو جاؤ، کسی بھی وقت منہ اٹھا کر چلی آتی ہو، حد ہے۔ آخر میں لہجے کو تھوڑا سخت بنایا۔ ٹھہرو تم، صبح میں نے ماما سے شکایت نہ لگائی، نہ پھر کہنا، عبدالہادی نے دھمکی دی۔ اوہو، تمہیں شوق سے تمہارے سارے راز حیا کر دوں گی۔ اب کی بار اس شال کا اندازہ چڑھانے والا تھا۔ عبدالہادی صرف بول کر رہ گیا، اچھا ٹھیک ہے چلو، لیکن گیٹ پر خان بابا سے اجازت تم لوگی۔ عبدالہادی نے اسے تنبیہ کی، ارے تم ان کی فکر مت کرو، میری معصومیت کے آگے سارے لوگ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر شال کھڑی ہو گئی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ مبادا ماما اٹھ ہی نہ جائے۔ عبدالہادی بھی فریش ہو کر چابی لے کر باہر نکل گیا۔ وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور لیپ ٹاپ گود میں رکھا تھا، انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر حرکت کر رہی تھی۔ بے چین سیاہ آنکھیں اسکرین پر مرکوز تھی، سنہری گھنی زلفیں رخساروں کو چیر رہی تھی، جنہیں وہ بار بار انگلیوں سے پیچھے کر رہی تھی۔ اچانک سے حرکت کرتی انگلیاں تھم گئی، آنکھوں میں حیرت کے ساتھ خوشی بھی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ سائٹ پر رکھا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچن میں عدیلہ بیگم کام کر رہی تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی انہی کے پاس آ گئی۔ ماما آپ یقین نہیں کرے گی، میرا ایڈمیشن کنفرم ہو گیا ہے، یاہو! وہ خوشی سے چہکی۔ عدیلہ بیگم بھی خوش ہو گئی۔
ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ کے بابا لان میں ہیں، انہیں بھی بتا دو، وہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ آخر کو ان کی لاڈلی بیٹی کی خواہش پوری ہونے جا رہی ہے۔ اتنے عبدالہادی نے کچن میں قدم رکھا۔ ارے کس بات کی خوشی منائی جا رہی ہے، ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ اور آ کر ٹیبل پر بیٹھ گیا، ساتھ میں سیب کھانے کا شغل بھی جاری تھا۔ وشال کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا ہے، عدیلہ بیگم نے جواب دیا۔ ارے یہ تو بہت وہ تھوڑا لمبا کھینچا۔ خوشی کی بات ہے، عبدالہادی جھٹ سے بولا۔ اچھا ہے نا، سارا دن گھر میں پڑی رہتی ہے اور سوائے مجھے پریشان کرنے کے کوئی کام بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر وشال تیش میں آ گئی۔ وہ کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ ماما نے اسے یاد دلایا۔ جاؤ جلدی بابا کو بتا کر آؤ۔ ماما نے اسے یاد دلایا تو وہ عبدالہادی کو گھورتی ہوئی باہر نکلنے لگی۔ تبھی عبدالہادی نے شعر پڑھا۔ چلتے ہیں دبے پاؤ کوئی جاگ نہ جائے، آئس کریم کی دیوانوں کی یہی خاص ادا ہے۔ اپنے ٹیبل پر رکھے ہوئے تھے، وہ اپنی سوچوں میں گم تھا کہ کسی کی نرم اور دھیمی آواز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ بھائی کافی پی لے۔ حمزہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اسے اپنی یہ بہن کئی گنا بڑھ کر عزیز تھی، وہ چاہے کتنی بھی پریشانی میں کیوں نہ ہو، ہمیشہ اس کا چہرہ دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ اب بھی اسے دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ چھا گئی۔ وہ بھی سائیڈ پر رکھے کرسی پر دراز ہو گئی، ایک ہاتھ میں کاپی پکڑے ہوئے اور دوسرے ہاتھ سے وہ گال پر آئی لو یو کو پیچھے کرتی جاتی۔ ہوا کے ہلکے جھونکے روح کو سرشار کر رہے تھے۔ وہ بھی وہی بیٹھ گئی۔ تو کل تمہارے یونی میں پہلا دن ہے نا؟ حمزہ نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا۔ جی بھائی، اس کے لہجے میں بھی اپنے بھائی کے لیے احترام تھا۔ اس نے حمزہ کی جانب دیکھا، اسے بھی اپنا یہ بھائی بہت عزیز تھا۔ دونوں بھائی بہن ایک دوسرے کا عکس تھے۔ حمزہ کی آنکھیں ڈارک براؤن تھیں جبکہ اس کی ہلکی نیلی آنکھیں تھیں۔ اور اگر تمہیں یونی میں کوئی بھی پریشانی ہو تو مجھے فوراً فون کرنا۔ اوکے جی بھائی، آپ بالکل بھی فکر نہ کریں۔ ویسے کل آپ چلیں گے نا مجھے چھوڑنے؟ علما نے حمزہ سے پوچھا۔ ہاں میری گڑیا چھوڑنے کے لیے تو کیا، لینے بھی آؤں گا۔ میرا بس چلے تو میں تمہیں روز پک اپ اینڈ ڈراپ کر دوں، بٹ تمہیں پتہ ہے نا کہ میرا آفس کا ٹائم جلدی ہے۔ اور تم فکر مت کرو، میں نے تمہارے لیے ایک قابل ڈرائیور رکھ لیا ہے، اور اگر تمہیں وہاں کوئی پریشان کرے تو تم مجھے فوراً کہنا، گھبرانا مت، ٹھیک ہے؟ اچھا ہے نا، آپ ڈیلی نہیں آتے ورنہ میرے پیارے بھائی کو لڑکیوں کی نظر ہی نہ لگ جائے۔ میرا بھائی ہے بھی اتنا ہینڈسم۔ حمزہ نے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ اچھا ٹھیک ہے بہن، مان لیا، لیکن میں جب بھی فری ہوں گا تمہیں لینے آؤں گا، بالکل زیادہ تر آنے کی کوشش کروں گا۔ اسے دیکھ کر علما بھی ہنس پڑی۔ اچھا آپ یہی رکے، بابا جی بلا رہے تھے، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ اچھا جاؤ تم، حمزہ نے مسکرا کر سر ہلایا۔ کہانی جاری ہے۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ شکریہ۔